بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنے بھی قاتلان امام حسین ہیں، اچھا یہ لفظ بھی رونے کے لیے بڑا لفظ ہے۔ حسین کو ایک آدمی نے نہیں مارا ہے، امام کے گلے کو جدا کرنے والا ایک ہے، امام کے گلوئے مبارک پر خنجر چلانے والا ایک ہے۔ تبھی امام جب بھی کوئی قریب آ کر حضرت کو تکلیف پہنچاتا تھا نا تو حضرت اسے غور سے دیکھتے تھے اور پوچھتے تھے تیرا نام کیا ہے؟ وہ جب نام بتاتا تھا تو حضرت اس کو اس کا جواب نہیں دیتے تھے، لیکن جیسے ہی شمر نے کہا نا میں شمر ابن ذوالجوشن ہوں، حضرت نے فرمایا ہاں میرے نانا نے بتایا تھا تو مجھے مارے گا، جی برس کے نشان ہوں گے تیرے چہرے پر۔ تو امام حسین کو ایک آدمی نے نہیں مارا ہے بھائی، حرملہ نے وہ تیر مارا نا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، 3 محرم ہے، مجھے مصائب کا دورانیہ زیادہ رکھنے کا خود سے مجھے احساس ہے۔ امام گھوڑے پہ ڈگمگا رہے تھے، میرا کوئی بڑا میرا کوئی بزرگ اگر چلتے میں لڑکھڑائے، جی اس کا پیر کہیں پڑ رہا ہو اور وہ جا کہیں اور رہا ہو تو ہم آگے بڑھ کے سہارا دیتے ہیں نا۔ میں آپ رونے والوں سے ایک سوال کروں، ابھی اگر میں اس ممبر سے گر جاؤں تو کوئی وہاں سے بڑھ کے سہارا دے گا، کوئی وہاں سے پوچھے گا مولانا کیا ہوا، چوٹ تو نہیں لگی؟ حسین گر گئے، گھوڑے سے حسین گر گئے، کسی نے بڑھ کر سہارا نہیں دیا، اتنی تنہائی، اتنی غربت، حتیٰ جب گرنے لگے ہیں امام حسین گھوڑے سے کوئی سہارا تو دے نہیں رہا تھا، سب گرانا چاہ رہے تھے نا۔ مظلومیت اور حسین کی تنہائی دیکھیے کہ گھوڑے سے کہہ رہے ہیں گھٹنے ٹیک دے، اے ذوالجناح میں زمین کربلا کی طرف آ رہا ہوں، اپنے گھٹنے ٹیک دے، اور گھوڑے نے اپنے گھٹنے ٹیکے ہیں تاکہ حسین زمین کی طرف آئیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کوئی ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ فرزند زہرا ہزاروں قاتلوں کے درمیان تھے، جی ایسے میں جب انسان ساتھ نہیں دے رہے تھے تو یہ جو جانور تھا نا جسے حسین کا گھوڑا ذوالجناح کہتے ہیں، یہ امام کے گرد چکر کاٹ رہا تھا، یہ اپنے پیروں سے اپنی لگتوں سے سپاہیوں کو دور ہٹا رہا تھا۔ ادھر عمر سعد کی آواز بلند ہوئی خبردار کوئی ذوالجناح کو تیر نہ مارے، اور جملہ سنیں گے کیا کہا؟ کہنے لگا میں نے بچپن میں نبی کو اس پہ بیٹھے دیکھا ہے، اجرکم اللہ، اسے پکڑ کر لاؤ، میں اسے تبرک کے طور پر اپنے پاس رکھوں گا۔ حق ہے نا کہ ہم یہ سوال کریں تجھے یہ یاد ہے کہ نبی اس پہ بیٹھے تھے؟ تجھے یہ یاد نہیں ہے کہ حسین نبی پر بیٹھے تھے؟ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ میرا دل کر رہا ہے کہ اس بیان کو مکمل کر دوں۔ سپاہی آگے بڑھے ذوالجناح کو پکڑنے کے لیے، مگر عزاداروں سنیں گے کسی بھی سپاہی کو اس نے قریب نہیں آنے دیا۔ مقتل میں لکھا ہے، بڑے معتبر اور بڑی شخصیات نے لکھا ہے کہ اس نے 80 سپاہیوں کو زخمی کیا ہے، لوگ ڈر رہے تھے اس کے قریب آتے ہوئے، تو آواز دی چھوڑ دو دیکھو کرتا کیا ہے۔ تو جب سپاہی دور ہٹنے لگے نا تو اس نے دائیں بائیں دیکھنا شروع کیا، اسے اندازہ ہوا کہ اپنی حفاظت میں یہ حسین سے دور ہو گیا ہے، اپنے آپ کو بچانے میں یہ امام حسین سے دور ہو گیا ہے۔ سنیں گے تو پہلے تو اس نے زمین پر ایسے پیر مارے جیسے ماتم کر رہا ہو۔ حضرت آیت اللہ رسولی محلاتی نے زندگانی امام حسین میں ان جملوں کو لکھا ہے، جب اس نے دیکھا نا حسین دور ہیں تو پیر زمین پہ مار رہا تھا جیسے ماتم کر رہا ہو، اور پھر ایسے دوڑا ہے کہ جیسے کوئی کھوئی بھی چیز مل رہی ہو، اور جب پہنچا تو عزاداروں اسے پہنچنے میں دیر ہو گئی تھی۔ اللہ آپ کی آوازوں پر رحم نازل فرمائے۔
ہے تو 3 محرम मगर मैंने एक बयान शुरू किया, इस रिवायत को सुन लीजिए। जब ये पहुंचा ना तो इसे पहुंचने में देर हो गई थी, लाशें बिखरे हुए थे, हुसैन इब्न अली का गुलवे मुबारक काट लिया गया था। अब ये लाशों के दरमियान खड़ा था, सुनेंगे, हर लाशे को सूंघता था। एक लाशे को सूंघता था, आगे बढ़ता था, लाशे को सूंघता था, आगे बढ़ता था। ऐसा लग रहा था जैसे अपना फूल ढूंढ रहा हो। और सूंघता सूंघता उसी लाशे पर पहुंचा जो हुसैन का लाशा था। इमाम की रगों से खून निकल रहा था। इसने अपनी पेशानी को हुसैन के खून से रंगीन किया और फिर गले से ऐसे आवाज निकाल रहा था जैसे जानवर ज़िबा होता है तो नरखड़े से आवाज निकलती है, जिसे लिखा है हज़रत आयतुल्लाह नसर रसूली महलाती ने कि ये नौहा पढ़ रहा था हुसैन का। और फिर दाएं बाएं देखता रहा। इसे जो बात समझ में आई वो ये समझ में आई कि जाकर बताऊं तो सही, हुसैन मारे गए। अज़ादारों, ये दौड़ा है खैमागाह की तरफ। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। आपने बहुत सुना, बहुत देखा कि बेटियां बाप से मोहब्बत करती हैं, बाप भी बेटियों की तरफ राग़िब ज्यादा होते हैं। हुक्म भी यही है कि घर में जाओ तो पहले बेटी से बात करो। मैंने करबला के मक्तल में देखा, जुलजना जब पहुंचा है ना खैमागाह के करीब, तो ढूंढने लगा सकीना कहाँ है। इस खैमे में सकीना नहीं है, इस खैमे में होंगी। ये उसी खैमे के करीब जाके खड़ा हुआ जहां सकीना थी। इसने पैर मारना शुरू किए, बीबी को आवाज आई कि बाबा का घोड़ा आ गया है। कितनी जल्दी सकीना बाहर आई होंगी और क्या गुजरी होगी जब खाली घोड़ा देखा होगा। कुर्बान जाएं समझदारियां, कुर्बान जाएं मारिफत जनाबे सकीना पर। इंतहाई विकार के साथ कदम उठाए, घोड़े के करीब आके खड़ी हुई, घोड़े की गर्दन में हाथ डाला, गर्दन झुकाए खड़ा है घोड़ा, और गर्दन पे हाथ रख के फरमाया, इतना बता दे पानी पिलाकर मारा। आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।